بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کی جائے گی۔ عام طور پر جب لوگ سفر کے لیے نکلتے ہیں انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کتنی مسافت پر بندہ مسافر سمجھا جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سفر کے احکام کہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ وہ پوری مسافت طے کرنے کے بعد یا اس کے علاوہ کوئی ان کا معیار ہے، بنیاد ہے کہ سفر کے احکام شروع ہو جائے، اور اسی طرح سفر میں سنتیں پڑھیں یا چھوڑ دیں۔ تو اس متعلق چند مسائل عرض کی جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بندہ ارادہ کرے کہیں جانے کا، سفر کا ارادہ ہو، اس میں 77 کلومیٹر کا ارادہ ہے، اپنے علاقے سے، آبادی سے جہاں اس کا ارادہ ہے وہ 77 کلومیٹر ہو، تو اب یہ بندہ جب اپنے علاقے کے آبادی سے نکلے گا تو سفر کے احکام شروع ہوتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ 77 کلومیٹر طے کرے اس کے بعد سفر شروع ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے علاقے کے آبادی سے پختہ مکانات، دکان، ان سے نکلے گا تو سفر کے احکام شروع ہوتے ہیں، اگرچہ چند کلومیٹر اس نے طے کیے۔ سفر کے میں پھر تو یہ ہے کہ سفر کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ 4 رکعت جو فرض ہے، ظہر، عصر، عشاء، ان 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں پڑھنی ہوگی، اور مغرب اور فجر وہ اپنے سابقہ ترتیب پر ہے۔ باقی 4 رکعت جو سنتیں ہیں ان میں کوئی کسر نہیں ہے، وتر کی نماز اس میں کوئی کسر نہیں۔ اب ایک بندہ کوئٹہ شہر میں مثلا رہتا ہے، اب اس کا ارادہ ہے سبی کی طرف جانے کا، جیکب آباد کی طرف، سکر کی طرف جانے کا ارادہ ہے، تو کوئٹہ کی آبادی جہاں سے ختم ہوتی ہے وہاں سے آگے جب وہ چلا جائے گا تو وہ سفری نماز پڑھے گا، قصر کرے گا۔ اور اگر شہر کے اندر ہے، اگرچہ شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک وہ پہنچا ہے، اب تک شہر سے نکلا نہیں ہے، تو وہ قصر نہیں کرے گا۔ کراچی کا باشندہ ہے، وہاں رہ رہا ہے، اپنے گھر سے نکلا، اسٹیشن پہنچا، بس اڈا پہنچا، تو وہاں اسے نماز پڑھنے کی نوبت آ جائے تو قصر نہیں کرے گا، کیونکہ اب تک وہ اپنے آبادی سے نکلا نہیں ہے۔ جب آبادی سے نکلے گا پھر سفر کے احکام لاگو ہوتے ہیں، سفر کے احکام شروع ہوتے ہیں۔ یہ تو سفر کی مسافت کے بارے میں بات تھی۔ دوسرا اہم مسئلہ اس میں یہ ہے کہ سنتوں کا کیا حکم ہے، پڑھیں یا چھوڑ دیں، چونکہ نبی علیہ السلام سے سفر میں سنتیں پڑھنا ثابت ہے۔ اعلیٰ سنن اس کی تفصیل موجود ہے۔ فتویٰ عالمگیریہ میں لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر امن میں ہے، تسلی اطمینان میں ہے تو سنتیں پڑھ لیں، بہتر بھی یہی ہے، اور اگر جلدی میں ہے، خطرے میں ہے، تو پھر سنتیں چھوڑ دے، سوائے سنت فجر کے، فجر کی سنتیں کسی بھی صورت میں نہ چھوڑے، اور باقی سنتوں کو چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ اور سنتوں میں کوئی کسر نہیں ہے، 4 سنتیں ہیں، 4 رکعت ہے، تو اس میں 4 ہی پڑھنی ہوگی، اس میں کوئی کسر نہیں ہے۔ یہ چند ضروری مسائل سفر کے متعلق جس میں نماز کے اندر جو تبدیلیاں تھی وہ بیان ہوا۔ اسی طرح کوئی مسافر ہے، روزے کا کیا حکم اس کے لیے؟ تو اگر سحری کے وقت وہ سفر میں ہے تو روزہ رکھے بھی اجازت ہے، نہ رکھے بھی اجازت ہے، لیکن اگر وہ بوقت سحری کے آخری ٹائم میں وہ اپنے گھر کے اندر ہے، ابھی اس کے بعد جانے کا ارادہ ہے، تو اسے روزہ رکھنا لازمی ہے، اور صرف اس ارادے سے کہ میں صبح سفر پہ نکل رہا ہوں اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں اسی وقت کا اعتبار ہے، سحری کا آخری وقت کا، آخری وقت میں مسافر ہے تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور آخری وقت میں وہ مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، اپنے جائے اقامت میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے وطن اصلی میں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔